وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر أمر مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأمددنا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے، انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات شافع روز جزا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام برادران اسلام، میں نے قرآن کریم سورہ آل عمران سے چند الفاظ تلاوت کیے۔ فرمایا قل صدق اللہ، فرما دیجئے اللہ سچا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ ذکر آیا ہے آزر کا کہ وہ عمومی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے، جبکہ آپ کے باپ کا نام آزر نہیں تھا بلکہ تارخ تھا، اور جو آزر وہ چچا تھا وہ یقیناً بت فروش بھی تھا، بت پرست بھی تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام جس باپ کے پشت میں آئے تھے وہ باپ کا نام طارق تھا، وہ مومن تھے، اور الحمدللہ اللہ کے نبی مشرکوں میں سے نہیں ہوتے۔ قرآن کریم ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں ہیں، تو ان کے وہ لفظ کی وجہ سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے، جبکہ مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی کی ماں بھی مومنہ ہوتی ہے، باپ بھی مومن ہوتے ہیں، دادا بھی مومن ہے، نبی ہمیشہ پاک پشتوں میں آتے ہیں۔
نجاست والی جگہ پہ نبی نہیں ہوتے، بالخصوص ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ماں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے نبی کے باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب، جتنے بھی آدم علیہ السلام دینا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ بھی پوسٹ کراتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک تھا، نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کے باپ مشرک تھے، لوط علیہ السلام کی بیوی کے حوالے سے، تو جن کا قرآن نے واضح ذکر کیا، یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے مشرکوں میں سے تھے، کافروں میں سے تھے، اسی لیے قرآن نے کہا لیس من اہلک، اے میرے پیارے لوط تو تیری اب اولاد ہی نہیں، کفر سے رشتہ منقطع ہو جاتا، شرک سے رشتہ منقطع ہو جاتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جو آباء و اجداد تھے، آپ کے باپ، آپ کے دادا، وہ سب کے سب مومن تھے اور مسلمان تھے۔ تو برادران اسلام، اس لیے ہمیں یہ اقتدام میں نے رس کر دیا تاکہ یہ ہمارے ذہنوں میں جو ایک انتشار، لوگ کیونکہ بغیر تحقیق کے لوگ بول دیتے ہیں، بعض بدنیتی ہوتی ہے اور بعض اوقات بدنیتی تو نہیں لیکن کم علمی اور کم عقلی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے بزرگوں سے، علماء سے ان مسائل کو سمجھ لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے۔ تو فرمایا معاملہ یوں تھا کہ جب یہود و نصارہ سے بات ہوتی تو وہ بار بار یہی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، کیونکہ یہود کے نزدیک بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے، آپ جد الانبیاء ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے نبی بنے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل کی ساری جتنے بھی انبیاء تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور اللہ کا دین اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا یہ پیغام نہیں تھا اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ، تو یہ سب سے پہلا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان سے پوچھئے انہوں نے کتنے خدا بنا ڈالے، انہوں نے اپنی مرضی سے، چاہے وہ حلال و حرام کے فیصلے کرتے، اپنی مرضی سے جزا و سزا کے فیصلے کرتے۔ جب یہ بات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کا جب حوالہ ہوا تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہو نہیں سکتا کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا ہم ہی ملت ابراہیم ہیں۔ اور پھر وہ سارا جو واقعات قرآن کریم کی جگہ پہ آئے، احادیث میں آئے کہ حضرت سید ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ بچپن میں ہی وہ بت نہ پرستی کرتے تھے نہ بت فروشی کیا کرتے تھے، بلکہ بت کے گلے میں رسی ڈال کے بازاروں میں گھسیٹا کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اپنے کو جو ان کا میلہ کرتا تھا، اس میلے کے اندر انہیں دعوت دی، آؤ ہماری عید ہے، ہمارا میلہ ہے، تو آؤ فرمایا میں آپ نے عذر پیش کیا، ساری بستی والے اس میلے کی طرف چلے گئے۔ حضرت موقع تھا، آپ نے فوری کلہاڑا اٹھایا اور جا کے اس بت کدے میں داخل ہو گئے اور جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے سب کو مسمار کر دیا، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کو زمین پہ گرا دیا، سارے بت پرست جتنے بت تھے سب کو توڑ مروڑ کے رکھ دیا، الا کبیرہ جو سب سے بڑا تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور اپنا جو کلہاڑا تھا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ وہ میلے والے شام کو جب ناچ گا کے واپس آئے تو واپس آ کے جب بت کدے میں عبادت کے لیے داخل ہوئے تو حیران رہے، سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے، زمین بوس تھے، بڑے حیران ہوئے، دیکھا تو بڑے بت جو ہے اسی طرح کھڑا، اس کی کندھے پہ اسی طرح کلہاڑا، بڑے حیران ہوئے۔ سب نے کہا یہ ہوا کیا؟ ہمارے بتوں کے ساتھ نعوذ باللہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کون ہے اس طرح کرنے والا؟ سب نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ابراہیم علیہ السلام آ جائے، ہاں جی تم نے یہ کیا؟ آپ نے فرمایا جو جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اسی سے پوچھ لو، تمہارے جو خدا ہے جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کے تم منتیں مانگتے ہو، جس سے تم عزت مانگتے ہو، جس سے تم اولاد مانگتے ہو، جس سے تم بارش مانگتے ہو، جس کی پوجا کرتے ہو، اس کے کندھے پہ کلہاڑا، اس سے پوچھو۔ تو سب نے دیکھا اور ابراہیم علیہ السلام کے دیکھ کے کہنے لگے ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ بول نہیں سکتا، یہ ہل نہیں سکتا، ہم کس طرح اس سے پوچھ لیں؟
تو آپ نے فرمایا پھر خود ہی سمجھ لو. آپ نے فرمایا پھر خود ہی سمجھ لو. انہوں نے کہا کیا سمجھ لے؟ فرمایا جو تم بول نہیں سکتا تم اس کی پوجا بھی کیسے کرے؟ اس بات کو لاجواب ہو گئے. جب لاجواب ہو گئے تو یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام تھا کہ کبھی بھی اپنے جب نمرود کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا, وہ پہلا ڈکٹیٹر جابر تھا جس نے اتنا ظلم کیا خود کو خدا کہلوا کے لوگوں کے سامنے لوگوں سے پوچھتا بتاؤ تمہیں رزق کون دیتا ہے, کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ وہ سبھی کہتے ہیں نمرود تم ہی اپنے دیتے ہو رزق, اور اس کے سامنے جھکتے سجدہ کرتے ہیں. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا ان سے پوچھا من ربک کا, ابراہیم بتا تیرا رب کون ہے؟ جب یہ بات ہوئی نا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو یحیی و یمیت, جو مجھے جس نے زندگی دی ہے جو موت دیتا وہی اللہ ہے. جب اتنی بات ہوئی نا تو نمرود نے فوراً جواب دیا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر زندگی اور موت دینے والا رب اور خدا ہے تو قال انا احیی و امیت, میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. اور فوری طور پر اس نے جیل سے قیدی کو بلایا جو کیپٹل پنشمنٹ کا حقدار تھا, سزائے موت اس کو ملی ہوئی, اس کو بلایا. بلا اس نے کہا اس کو آزاد کر دو, اور بے گناہ شخص کو بلا کے اس کا سر فن سے اتار دیا. کہا دیکھا انا احیی و امیت, میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں, نعوذ باللہ. یہ سزائے موت کا قیدی تھا, اس کو میں نے چھوڑ دیا زندہ رکھا, اور یہ بے گناہ تھا میں نے مار دیا. جب اتنا اس کے سامنے تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام لاجواب ہو جائیں گے, تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر جواب دیا نہیں, فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب, فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب کی طرف سورج کو غروب. تم نہ زندہ کر سکتے ہو نہ مار سکتے ہو, مگر اگر تم خدا ہو تو میرا خدا تو وہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق, میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لاتا طلوع کرتا, اس کے حکم سے سورج نکلتا ہے, فأتی بها من المغرب, مغرب کی طرف غروب کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ حالت یہ کون ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرے, مغرب کی طرف طلوع کرے مشرق سے غروب کرے, کون ہے؟ جب کوئی نہیں تھا لاجواب ہوا تو قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر, مبہوت ہو گئے وہ کافر. اب اس کا کیا جواب دیں؟ اور میں اب پتا چلا میں ابراہیم کا خدا کون ہے. تمہارے یہ بت اور یہ نمرود جھوٹا ہے, وہ میرا خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, نظر بھی رکھے سماعت دیں, وہی اللہ وحدہ لا شریک جو کسی کا محتاج نہیں. تو سامعین نے سی وقت فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے مغرب کی طرف طلوع کرتا ہے. یاد رکھنا ساری کائنات پہ حکم میرے اللہ وحدہ لا شریک کا چلتا ہے. جدھر دیکھو نظر آتے ہیں ایک رحمان کے جلوے, ہر طرف اللہ کی بادشاہی ہے,
جدھر دیکھو نظر آتے ہیں ایک رحمان، مل کے باز بلند کہیں اور جدھر دیکھو نظر آتے رب المشرق، جدھر دیکھو نظر آتے بالکل خاموش مبہوت ہو گیا، کوئی جواب نہیں تھا. It was pin drop silence. کیا جواب دیتا؟ فرمایا یہی تو بات ہے، یہ جھوٹے خدا کچھ نہیں کر سکتے، سچا خدا سب کچھ کر سکتا. جب کوئی جواب نہ بن پڑا پھر کہنے لگا اچھا اگر جواب نہیں، جب جھوٹ ثابت ہو جائے پھر لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ آ جاتی ہے، پھر دشنام درازی اور تانے اور میرے آ جاتے ہیں، سب و شتم آج شروع ہو جاتا ہے. جب وہ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، they were speechless, there was no answer. پھر اس نے کہا اچھا اب یہ بات نہیں مانتا تو آگ جلا کے نعوذ باللہ اس کو بھسم کر دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ جلا دیا جائے. تبلیغ رہی. اب یہ وہ موقع تھا کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بھٹک جاتے، جان بچانی. آگ سامنے 1 مہینہ پورا آگ کا الاؤ جلایا گیا، کہاں کہاں سے لکڑیاں اکٹھی کی گئی، حتیٰ کہ اتنی زیادہ آگ تھی کہ جب وہ جلائی گئی اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا، جل کے گر جاتا تھا. اس کی تپش کے ساتھ اتنی آگ جلائی گئی. لیکن جب آگ جلانے کے بعد دیکھا گیا ابراہیم علیہ السلام
السلام کو قید کر دیا گیا تنہا، اور کہا گیا اب بھی آ کے نمرود کو سجدہ کر لو. فرمایا نہیں، میرا خدا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب بتاؤ ان لوگوں کو جو ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا پہلا سبق اللہ پاک وحدہ لا شریک کی وحدانیت ہے، اس کی احدیت اور سمدیت تھا، لیکن کوئی جواب نہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا بڑی دور سے منجنیق کے ذریعے، آگ کو جو ہے وہ پھینکا گیا، لیکن میرے رب کی قدرت دیکھ لی. نہ ابراہیم علیہ السلام کو گھبرائے، نہ پشیمان تھے، نہ یہ تھا کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے. ارے خدا کے نام پہ زندگی تو ملتی تھا. خدا کا نام زندگیوں کو ختم نہیں کرتا، مردوں کو بھی زندہ کر دیتا. تو سامعین جی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آج چل رہی ہے، اے پیارے ابراہیم باز آ جاؤ، آج بھی نمرود کی خدائی کرو، بسم اللہ مان لو، اس کی جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر لو، نمرود کے سامنے جھک جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی جواب کا نانا میں خلیل ہوں، میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں، کسی کے سامنے جو ہے وہ گرنے والا نہیں. میرا جب بھی سجدہ ہوگا لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے. ساریاں گلاں جڑیاں نا علم دیاں نہیں منی دیاں، کچھ گلاں وہ نہیں جڑیاں علم تے عقل تو باہر ہوندیاں نے، وہ عشق تے محبت فیصلہ ہے. اگر عقل کا فیصلہ ہوتا تو یہ ہوتا کہ تے مرنا جاواں، روٹی لگتی ہے بھائی، میرا کاروبار بند نہ ہو جائے، میری زندگی کو خطرہ ہے، میری اولاد کو خطرہ ہے، میرے خطرہ ہے، دنیا برباد ہو جائے گی. یہ عقل کہتی ہے. مگر دل اور عشق کا فیصلہ یہ تھا کہ جس نے دل دیا، جس نے جسم دیا، جس نے عزت دیا، جس نے جان دی ہے وہی رب ہے، اس کے نام پہ ہر چیز کو قربان کرتا. تو سامعین جی بتا رہے کرنا پہ میرا پیسو چلاؤ جدو نمرود دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم آج وہ کبھی جڑا آج بھی من جاؤ تیری زندگی بچ جائے گی، آج لوگ چھڑن باز ہو جنت تو بچ جائیں گا. مگر ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ کیجیے ہوئے بے قدر کود بڑا آتش نمرود میں عشق مل کے میرے نال کوئی بے قدر
کس لیے؟ جی عقل ہے میں تماشا لبے بام ابھی بے خطر کود پڑا. ابراہیم علیہ السلام خود تو نہیں کود پڑے تھے, ان کو تو نمرود نے پھینکا تھا. اوے بندہ خدا وہ تیار تھے کودنے کے لیے, تیری طرح بینکس میں بیٹھ کے تو فیصلے نہیں کرتے, میدان میں تھے اور فیصلہ ان کا تھا کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں, مگر میں خدا کی توحید کو چھوڑ نہیں سکتا. تو تمہارا دماغ ٹیکنیکلی خراب ہو چکا ہے. اقبال کرنا ہو کتنے سے آنا سے تو چار بھی جب میں کم اقبال دے بھاگ آنے ایسے ہی بیٹھ کے جو بعض لوگوں کو مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں تو ہمیں بے وقوفی نہ ہو جاؤں. وہ ایک بڑا مشہور سا ایک جوک سا بنا ہے. ایک مولوی صاحب سا نا تو کسی علاقے چاہ گئے کہ آن تو بعد لوگ جمعہ پڑھان بڑا زور لان انہوں نے سنے کوئی نہ انہاں کبھی میں نے اتنا چل ہو گیا جمعہ پڑھانا ہے پنڈ والے نوٹس ہی نہیں لیتے. انہیں ایک جمعے تقریر کی تھی کہ 2-4-5 بندے بیٹھے, انہیں کبھی گل ہے میں بڑی تحقیق کی ہے, میرے نزدیک ٹیکنیکلی گدھا جہاں وہ حلال ہے. وہ سارے بندے روان ہو گئے, مولوی صاحب نے کہڑی گل کر دی. وہ جناب جمعہ شمعہ پڑھا کے مولوی صاحب باہر گئے, سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا. مولانا یہ آپ نے فرمایا فتویٰ نہیں دیا. انہوں نے کہا جی میری ریسرچ ہے, میں انجینئر ہوں, میں پڑھا لکھا ہوں, میں ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں گدھا حلال ہے. دیکھو اس کی بھی 4 ٹانگیں, گائے کی بھی 4 ٹانگیں, اس کے بھی 2 آنکھ, گائے کے بھی 2 آنکھ, اس کے بھی 2 کان, گائے کے بھی 2 کان, تو ایک ہی طرح کے ہیں, قد کا فرق ہے, لہٰذا ٹیکنیکلی گدھا حلال ہے. مولوی جی مسئلہ دسو, کہاں سے پڑھا, کہاں سے تحقیق؟ میں نے کہا ایسے نہیں, اگلی کلپ میں بتاؤں گا, اگلا جناب میں لیکچر میں بتاؤں گا, اگلے جمعے دساں. اب جب وہ جمعے کا دن آیا, ایک پنڈ جو دوجے پنڈ جو چوتھے پنڈ, وہ پورا اڑا پہ گیا. کی ہوا جو مولویوں کا کھوتا رہا, سارے پنڈوں اپنے جمعے چھاڑے کے مولوی پیچھے کھلوتے کہ میں تھوڑی مولوی صاحب کی آمد. مولوی صاحب نے جناب اسی طرح تیار شب ہوئے اور کیمرے شیمرے سارے تیار ہو کے مولوی صاحب نے تقریر شروع کی. ساری تقریر کرنے کی گدے کی گل نہیں کوئی, کھوتے کی گل نہیں کوئی. بڑے حیران, جمعہ خل مولانا آپ نے تو آج بتانا تھا, آپ کی تحقیق تھی, آپ کی ریسرچ تھی, آپ نے انجینئر کی ہوئی تھی, آپ کی انجینئر کے مطابق آپ نے ثابت کرنا تھا گدھا حلال ہے. انہوں نے کہا نہیں ایکچولی ٹیکنیکلی مجھے فالٹ آ گیا تھا, گدھا حرام ہے. تو انہوں نے کہا مولوی جی رونا گدھا پیسے, انہوں نے کہا اتنے جمعے پڑھانا نہیں سر, چلو اور مشہور تھے ہو گیا کہڑا مولوی, وہ کھوتے والا مولوی. وہ خدا کے بندوں مشہور ہونے کے لیے بدنامی ماتھے پہ نہ لگاؤ, نہ خدا کی بندگی کرو, میرے نبی کی غلامی کرو, تو خدا تمہیں مقبول ارب و عجم بنا دے, پھر تم خطیب الاسلام بن جاؤ گے. اٹھے مسئلے کریا نہیں, دنیا کا مال کمایا نہیں, اپنے نام کی مالا جپنے اور چپانے سے نہیں, شان ملتی ہے, شہرت ملتی ہے, عزت ملتی ہے, رزق ملتا ہے, خدا کی بندگی سے ملتا ہے, مصطفیٰ کی غلامی. ایک دفعہ اس خدا رسول کے ہو کے تو دیکھو, تجھے پتا چلے دنیا کا مال مک جاتا ہے, میرے نبی کی غلامی کرے نہ مال مکتا ہے, نہ عزت مکتی, نہ نام مکتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا, کچھ ایسے ہر دور میں کچھ ایسے ملا, کچھ مولوی نما, جو صحیح مولوی ہوتا ہے وہ کبھی اپنے دین کو بیچتا نہیں ہے, وہ فتنوں کی بات نہیں کرتا, وہ قرآن و سنت کی بات کرتا ہے, وہ جھوٹی اور موضوع روایات پیش کر کے اپنے آپ کو مشہور ہونے کی بات نہیں کرتا, نہ وہ کسی کی دل کو خوش کرنے کے لیے بات کرتا ہے. جو حقیقی عالم مولوی اور مولانا ہوتا ہے وہ صحیح وہی ہے جو خدا کی رضا کے لیے بات کرتا ہے, مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کی بات کرتا ہے. وہ فساد نہیں پھیلاتا, وہ اپنی ذات کو نہیں دیکھتا, وہ نبی کے دین کو دیکھتا. اس لیے ایسے فتنوں سے بچا کریں جو اچانک آتے ہیں. والد کریم نام فرماتی ہے شرارے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بڑے خوشنما مگر ان کی عمر کم ہوتی ہے, ورنہ داتا نے جو ان کے مسئلے نہیں کیے, خواجہ میرے نے تو ایسے مسئلے نہیں کیے,
حضرت پیر میرے علی نے کیسے مسئلے نہیں کیے، امیر ملت اور ثانی لسانی نے کیسے مسئلے نہیں کیے، شیر ربانی نے کیسے مسئلے نہیں کیے، عبد القادر جیلانی نے کیسے مسئلے نہیں کیے، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کیا۔ امام مجدد فیضانی نے حق گوئی کی ہے، امام احمد رضا بریلوی نے ہمیشہ حق بات کی ہے، ارے تاجدار حافظ آباد نے ہمیشہ جب خدا کی رضا کو دیکھا یا مصطفیٰ کی رضا۔ اس لیے جھوٹی باتیں ایسے نہ کیا کرے، اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے، ہر فتنے سے پناہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامنے نے ذیل القرض کرنا پیا، لہٰذا ایسے مسئلوں سے ہم بری ہیں، ہم تو اللہ ہمیں دین حق پہ رکھے، قرآن کے طالب علم بنائے، ہمیں جب تک زندہ ہے مومن رہے، مسلمان رہے، پھر موت بھی آئے تو نبی کی غلامی میں آئے، ہمارا جینا ہمارا مرنا سب نبی کے لیے ہے۔ کہ محمد سے وفا کر تو نے تو ہمیں تیرے ہیں،
خراب ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے اسلام پہ برقرار رکھ. اپنے حضور گردن جھکانے والا، گردن رکھنے والا، مولا تیرے سامنے جھکنے والا، اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی خواہش کے سامنے اپنا ہر چیز کو وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ، ہمیں اپنے بارگاہ میں جھکنے والا. اسلام کا، مسلمان کا مطلب ہی ہے، یہی مطلب ہے اسلام کا. دو معنی میں آتا ہے، ایک امن کے معنی میں، پیس کے معنی میں. The meaning of Islam is peace, absolutely. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو فنا کر کے خدا کے حکم کے سامنے جھک جانا. اس کو اسلام کہتے ہیں. Absolute submission to Allah the Almighty. کوئی مرضی تو چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں. اسلام کا مسلمان ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا. تو کہتا ہے ان کو بے خبر کیوں پڑا، خود نہیں کھدے، ٹیکنیکلی غلط ہے. یہاں پہ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ میں اپنے سامنے جھکن نہیں، غیر کے سامنے جھکن نہیں. لاکا تیرے لیے جھکے، دنیا کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، رزق کے لیے نہیں، شان میں ظاہری کے لیے نہیں، تیری رضا کے لیے. اور نہ صرف لاکا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لاکا، یا اللہ مجھے ہمیں نہیں، ومن ذریتنا ہماری اولاد کو بھی، ہماری ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور ذریت کو امت مسلمہ، امت مسلمہ بنا. امت، یاد رکھنا یہی امت کا تصور ہے. ہم امت مسلمہ ہے. امت اونچا بولیے، ہم امت مسلمہ. قرآن ہمیں کہتا ہے. یہ اگر توجہ ہو تو اس بات کا جواب دیں. ہے توجہ؟ شاہ صاحب قرآن نے کہا، آپ نے پڑھا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ ہمیں امت مسلمہ بنا. تو رب نے اور انبیاء نے تو ہمیں امت مسلمہ بنایا. آپ سنی بن گئے، آپ سادے مسلمان کیوں نہیں؟ تو یاد رکھیے گا، بڑی توجہ سے سنیے گا. یہ ہم انکار نہیں کرتے کہ نعوذ باللہ ہم مسلمان نہیں. ہم سب کون ہیں؟ اونچا بولیے، ہم سب کون ہیں؟ مسلمان. تو شادی میں مسلمان ہو تو پھر سنی کا دے، قادری کا دے، نقشبندی کیسے؟ پھر یہ آپ اپنے آپ کو یہ کیوں کہلواتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سامنے کون ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کفر تھا. جب امت کا مقابلہ دوسری قوم سے ہو تو کہیں کہ ہم امت مسلمان. تو اس کی مثال سے آپ کو مزید وضاحت کر دوں. میں اپنے تعلیمی سلسلے میں کچھ عرصہ ملک سے باہر رہا. تقریباً کوئی 4 سال کا عرصہ مستقل طور پہ میں لندن میں رہا اپنے تعلیمی سلسلے میں. تو جب میں وہاں پہ تھا تو میرے ساتھ انڈیا کے ہندو بھی تھے، افریقہ کے کرسچن بھی تھے، یہودی بھی تھے، سکھ بھی تھے، میرے ساتھ کلاس میں پڑھا. اب وہاں پہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ who are you? Where are you from? تو میں آپ کے سامنے ایتھے جتھے بھی لکھا جائے نا تو لکھا جاتا ہے حافظ آباد. انجی ہے نا. آج بھی میرے والد کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آباد.
وہاں پہ اگر لندن میں بیٹھے ہوئے مجھ سے کوئی پوچھے where are you from تو what I will say بولو اچھی بولو حافظ آباد نہیں I would say there I'm from Pakistan وہاں پہ میں کون ہوں پاکستانی کیونکہ میرے سامنے انڈین ہیں اسرائیلی ہیں افریقن ہیں انگلستانی ہیں ہر ملک کا ہے تو میں کیا کہوں گا میں کون ہوں پاکستانی تو اس کا کیا مطلب میں حافظ آبادی نہیں میں حافظ آبادی بھی ہوں میں پاکستانی بھی ہوں اچھا اب میں پاکستان آیا اسلام آباد میں ہوں اب وہاں پہ KPK سے بھی ہیں سندھ سے بھی ہیں پنجاب سے بھی ہیں بلوچستان سے بھی ہیں ہاں جی آپ بتائیں آپ کہاں سے ہیں تو میں کہوں گا پاکستان سے کیا کہوں پنجاب I'm from پنجاب میں پنجاب سے ہوں اچھا جی ہوں میں تمہیں لاہور آ گیا ہائی کورٹ جانا ہو گیا وکیل سارے کہتے شاہ جی کتوں گئے ہو تو کیا کہا پنجاب کا میں حافظ آباد سے ہوں اچھا اب میں حافظ آباد بیٹھ گیا شاہ جی کتوں گئے ہو جگہ ہے کہ نہیں جب مقابلہ چھوٹا ہوتا ہے پہچان بدلتی رہتی کبھی میں پاکستانی کبھی میں پنجابی کبھی میں حافظ آبادی کبھی میں قریبی کا ہندی تو جب سامنے پنجابی ہوں گے تو میں شہر بتاؤں گا سامنے ہوں گے تو اپنی قومیت بتاؤں گا جب سامنے جو ہے وہ شہر کے لوگ ہوں گے تو اپنا محلہ بتاؤں گا جب محلے کے لوگ ہوں گے تو اپنی گلی بتاؤں گا کیونکہ پہچان بدل گئی ارے سامنے ہوگا کفر سامنے ہوگا ہندو عیسائی یہودی کون ہو میں کہوں گا مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں اب سب مسلمان اکٹھے ہو گئے ہاں جی آپ بتائیں کون ہے میں کہوں گا میں سنی ہوں اب سب سنی اکٹھے ہو گئے ہاں جی بتائیں کون ہے میں کہوں گا میں حسینی ہوں جب سارے حسینی اکٹھے ہو گئے اب بتائیں میں کہوں گا میں نقشبندی ہوں کوئی کہے گا میں چشتی ہوں کوئی کہے گا میں سہروردی ہوں اچھا سارے نقشبندی اکٹھے ہو گئے اوے کون ہے میں کہوں گا میں شبیری ہوں حافظ آبادی پہچان دیکھو سامنے کون ہے سامنے کفر ہوگا تو ہم مسلمان ہوں گے سامنے مسلمان ہوں گے حنفی ہوں گے شافعی ہوں گے جو ہے وہ حنبلی ہوں گے تو ہم مالکی ہوں گے ہم کہیں گے ہم سنی حنفی ہیں ماتریدی ہیں تو یہ تو پہچانے سے بدلتی ہے جب کوئی پاکستانی کہے تو یہ پنجابی کی نفی نہیں ہے جب کوئی حافظ آبادی کہے تو یہ پاکستانی کی نفی ہم سنی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہم مسلمان ہیں ہم حنفی ہیں سنی ہیں ماتریدی ہیں حسین یہ ہماری پہچان ٹھیک ہے نا تو یہ اس سے فرق نہیں ہاں فرقہ نہ بدل یہ فرقے نہیں ہیں یاد رکھیے حنفی شافعی مالکی فرقے نہیں ہیں فرقہ قادیانیت ہے فرقہ رافضیت ہے فرقہ خارجیت فرقے ہیں قدریہ ہیں جبریہ ہیں خارجی ہیں ناصری ہیں حنفی مالکی شافعی فرقے نہیں ہیں یہ سب مسلمان ہیں تو سامی نے بھی وقت کرنا پیا حضرت سید ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ چرچ کر دینے پہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة یا رب العالمین سانو مسلمان قائم فرما اب پتہ چلا یہ ابراہیم کا فیصلہ تھا اللہ کے سب کے سب مسلمان تھے سب کے سب مسلمان تھے دوسرے سب جاتے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد میں سے میرے نبی کا کوئی نبی نہیں ہوا میرے نبی کا کوئی نبی نہیں ہوا اب ان کی اولاد میں سے نبی تو اور نہیں تھا سوائے ہمارے آقا علیہ السلام کے
جڑا نبی آیا وہ سب عزیز الحکیم، کون مومن جن پشتوں میں میرا نبی آتا ہے. یا اللہ کے رسول کھل رہے وَمِنْهُمْ فِيهِمْ إِنِّي سبحان اللہ تو اچھی کہہ یا رب یا اللہ ایک نبی کی پیشت تو ہو جائے رسول آ جائے فِيهِمْ مِنْهُمْ إِنِّي سے مِنْهُمْ ان میں سے کن میں سے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً کہ امام مومن جدا بات بھی کون ہے منہم کے پہلے مصداق میرے نبی کے بہت خطاب ہے. تو صحابی نے جو عرض کرنا پیا پھر میرا اللہ فرمان لگو من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. یہ میرے رب العالمین جڑا ملت ابراہیمی کو منہ موڑ لے جڑا ملت ابراہیمی کو چھوڑ دے وہ دل دا احمق ہے وہ اپنا بیڑا غرق ہو گیا ہے وہ پاگل ہے بیوقوف ہے وہ جڑا بڑا جڑا ہے وہ دل دا دماغ بھی خراب ہے وہ دل بھی خراب ہے کیونکہ والا کا استفیناہ فی الدنیا بے شک اللہ رب العزت نے انہوں دنیا دے چن لیا ہے بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص پر کی قابلیت والوں نے. تو پتہ یہ چلا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت اور دین مصطفیٰ کو دین اسلام کا جب یہ گلاں کر لیا خلیل نے دوبارہ عرض کی اذ قال له ربه اسلم جب کہ اس سے اس کے رب نے فرمایا اسلم اے ابراہیم گردن رکھ دو اسلم ابراہیم گردن جھکا دو گردن رکھ دو میری حکم مان لو. ابراہیم کیا کہ یا اللہ نہیں نعوذ باللہ نہ قال اسلمت لرب العالمین مولا تو حکم دیتا اسلمت میں گردن رکھ دیتا ان آگے جلاؤ میرے کوئی پرواہ نہیں ہے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ بالکل کوئی پرواہ نہیں بے خطر کیوں پڑا اسلمت بے خطر کیوں پڑا کیونکہ پتہ کہ سلامتی اگے سلامتی رب دے حکم نے آگے جلا نو سٹیا رب ذوالجلال نے فرمایا اے پیارے خلیل اسلم عرض کی اسلم کو مولا تیرے واسطے میں چھوٹ دیا گردن رکھ دی میری کوئی مرضی نہیں جدوں جڑے آگے وچ جا رہے ہیں ابراہیم اگر قرآن دے پیا رب نے حکم دیتا یا نار کونی بردم و سلاما علی شادی کہ روشنی رہ جاتی کہ سارے نام میں کہ رب جی دنیا کے سائنسدان سے پوچھے یہ لائٹ کی روشنی ہے یہ بھی تو نار ہے نا اس کی روشنی باقی ہے اس کی جلن نہیں کی جلن مکا چھڑ ہے کہ جدو رب العالمین ہوئے تو وہ آگے دیکھتا پشو مکا چھڑ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں آگے میں چلیں یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم
وصیت بھی کی تھی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اسی دین کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی. دونوں صاحبزادے سب سے بالخصوص اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی وصیت ہوا. یعقوب اور یعقوب نے یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا. اب ان لوگوں کو پیغام دوں گا جو کہتے ہیں humanity is a great religion, we don't believe in any other religion, we just believe in humanity, all these are sects and it's communal violence, we don't want to indulge and involve in that kind of sectarianism. میرا ان سے سوال یہ ہے، اللہ نے یہ چنا تو جو اس دین کا انکار کرے گا وہ اس کی کوئی انسانیت قبول نہیں ہوگی. اس کی انسانیت قبول ہے وہی قبول ہے جو خدا کا حکم ہے، جو حضرت ابراہیم کا، جس کو اللہ نے چنا ہوا ہے وہ اسلام ہے. کیا ہے؟ اچھی بولو اور زور سے بولو، آنے والی نسلوں کو بھی پتا چل جائے ہمارا دین کیا ہے. 5 دفعہ کہہ دو، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے. اسلام اسلام اسلام. میرے آگے بھی کہنا ہے تو فائدہ کیوں چاہیے. میں نے ہر باری کہنا پڑے جیڑا ہوتا نا یہ سیٹ کی ہوئی نہیں لگے. اس کی مجھے بات یاد آ گئی، وہ انگریز بڑا پریشان تھا کہ افغانستان سے معاملہ طے نہیں پا رہا. جب افغان وفد یہاں آتا پاکستان میں آ کے مذاکرات ہوتے تو کہتے ٹھیک ہے جی ہم جیسے کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں امن. واپس جاتے افغانستان کے پہاڑوں میں تو جا کے پھر بندوقیں چوڑی. بڑے حیران اتنے ہو رہے اتنے جا کے پڑھتے جاتے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، کسی سیاح منہ نے آ کر مٹی کا فرق ہے، مٹی کا فرق ہے کہ پاکستان میں بغیر حکمران نے جب انہوں نے یہ سر کہتے تھے تو وہ شب بھی دے چھڑ دے، مندر بھی بنا چھڑ دے. انہوں نے کہا کرو انہیں چیک کرنا ہے کہ افغانستان کی مٹی بھی نام نہیں ہے. انہوں نے کہا تو تھلے افغانی مٹی رکھی ہوتے افغانیوں میں بلا رہا. انہوں نے کہا جی سنا، انہوں نے کہا کوئی نہیں. انہوں نے کیا پتا لگا کہ مٹی دا اثر ہوتا ہے. یہ جن سے بہن نا یہ دا اثر ہوتا ہے کہ جیڑا ہوتا ہے میں بھی کام نہیں کرتا. 10 بڑا تقریر کا تقریر بھول جاتی جو میں نے سمجھا کرتی. انہوں نے شاہ جی کسان نہیں سمجھ 4 دفعہ پانی پیتا میں کبھی پانی نہیں پیتا مگر گلا کھا جاتی ہے میرا پتہ نہیں ساؤنڈ بچانے رہتے ہیں. اینی وے اللہ تعالیٰ پاؤ دعا ہوتے میں ٹھیک نہیں کر سکتا. سامعین جی وقت فرمائے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے دین کون سا چنا ہے؟ اسلام. رب الجلال نے فرمایا یاد رکھا جائے فلا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلمان مرو، جب بھی اسلام کے سوا کوئی اور موت کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. اگلی ساری نہ ختم ہونے والی زندگی برباد، آگ میں جلنا. یہ بت پرستی کی ابتدا کرنے والا عرب کے اندر عمر ابن تھا. نبی علیہ السلام کی غلامی جدوں بھی موت آوے میں سو جاؤں یا
توجہ. قرآن کریم گواہ ہے. جیڑی میں آیت کریمہ پڑھی فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے میرے مولا تو سامنے ابراہیم. جب ہم کہتے ہیں نا دین حنیف، اس کا مطلب ہے ہر باطل سے مڑا ہوا، ہر باطل سے ہٹا ہوا، ہر گمراہی سے جدا، ایسا دین جو صراط مستقیم. تو جب ہم مسلمان دین حنیف کی بات تو پھر یاد رکھیے یہی کہتے ہیں کہ ہم دین حنیف کے ماننے والے، مطلب یہ کہ ہم ان سب برائیوں سے مڑے ہوئے ہیں. سب برائیوں سے، اونچا بولیے، سب برائیوں سے مڑے ہوئے. اب اس مڑے ہوئے کو قرآن کریم نے ایک اور معنی میں بیان کیا کہ جہاں پہ آیت الکرسی ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے اگلی آیت فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے. اللہ نے حق و باطل کو جدا جدا کر دیا، حتی یمیز الخبیث من الطیب. لیکن لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی کو بندوق کے زور پہ فورسفلی جبرن ہم کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے. پاکستان میں minorities ہیں. There are minorities living in Pakistan. They have the full right of protection of life, protection of their worship and their even place of worship. Fully protected ہے. خبردار کوئی مسلمان یہ جرأت نہ کرے اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو گرانے کی، ان کو زبردستی عیسائیوں کو کلمہ پڑھانے کی. نہ، خبردار. لا اکراہ فی الدین، کوئی جرأت نہیں کر سکتا. دین میں جبر، اونچا بولیے، دین میں جبر نہیں ہے. لیکن یہ حکم کن کے لیے ہے؟ ان minorities کے لیے جو اسلامی حکومت کو مان کے جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جو اسلامی ریاست پاکستان یا آئین کی بغاوت میں اتر آئے، پھر یاد رکھیے پھر یہ قانون نہیں، پھر ان کے لیے رد الفساد ہے، پھر ان کے لیے ضرب عصب ہے. اور یہ صرف پاکستان کا قانون نہیں، پوری دنیا میں. باغی کی کوئی گنجائش نہیں. گوانتانامو جیل سے لے کے آپ دیکھ لیں امریکہ نے جس کو باغی سمجھا اس نے اس کو قتل کیا. Where are their human rights? Where are their prisoners of war's rights? The so-called legal and secular, they just say we protect them, but in fact they don't protect them. The Islam and Pakistan will protect them. اگر یہ کلبوشن پاکستان کو ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اس جو POW ہوتے ہیں نا، پرزنرز آف وارز، ان کے رائٹس ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسی جنہ ٹور گئے نا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ ہم نے غلط کیا. ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اپنی ڈومیسٹک کورٹ میں اس کا ٹرائل کرنا چاہیے تھا. اگر کوئی پریسیڈنٹ پوچھے تو یس وی ہیو دا پریسیڈنٹ. صدام حسین پہ جینوسائیڈ کا کرائم جو تھا کیا گیا، مساکر، خوشی کردوں کی، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. بٹ امریکہ صدام حسین ان دا ڈومیسٹک سزائے موت کا قانون نہیں.
He was not POW. وہ جاسوس تھا اور جاسوس کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے. یہ یاد رکھیے گا. میں نے انٹرنیشنل لا پڑھا ہوا ہے. میرا لندن میں سبجیکٹ تھا انٹرنیشنل لا, کرمنل لا. یہ POW نہیں ہے, یہ اسپائی ہے. اور اس کے ساتھ جو لوگ غدار پاکستان کے خلاف کرتے ہیں ان سب کو سرے عام پھانسی دے دینی چاہیے. مگر ہماری حکومتوں کی پتہ نہیں اپنی مسئلے ہیں. میں حکومت جدا جو ہے اور کو جدا, مگر anyway, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ ٹیکنیکل فالٹ کیا, ہم نے لا کو غلط مس یوز کیا. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. سو anyway, آپ بات سمجھ رہے ہیں. لا دین میں جبر نہیں, باقی کے لیے کوئی اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. اور میں کہا تبین رشد من الغی, ہم نے باطل کی راہوں کو جدا کر دیا, حق کو ہم نے جدا کر دیا. اب ہمارے لیے حکم یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, ہر کفر کا انکار کر دو, شیطانیت کا انکار کر دو. شیطانیت کا قرآن کہتا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, ان طاغوتی قوتوں کا علل اعلان انکار کرو. یہ تمہارے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں دین کہ اپنی طاقت کے زور پہ باقی تعمیر کروانا چاہتے ہیں. اور میں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, تم ان بت قدوں کا انکار کر دو. وَمَن وَيُؤْمِن پہ ایمان دے, یہ قرآن کا حکم ہے. فقط اللہ پہ ایمان لے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, اس جگہ ہے کو محکم گرا تو تھام لو. انفسام لہا, میں جس نے کبھی کھلنا نہیں. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ارے ملک پاکستان میں کچھ قدوں کی تعمیر کرنا چاہتے ہو, ارے ان کا تقلیدوں کا حق ہے, وہ اپنے کچھ قدوں کی حفاظت کرے. مگر نبی کا غلام کچھ قدہ بناتا نہیں, بلکہ نبی کا غلام اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا. کوئی سزا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ قدوں کو توڑا, پھر جو ہے سلسلہ چلتا رہا. ایک بھی نبی ایسا نہیں جس نے کچھ قدے میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہیں, میرے نبی کے ہاتھ میں تلوار یا چھڑی ہے. میرے نبی ایسے بتوں کو جو ہے وہ چھڑی لگاتے ہیں. علی کا وار ہوتا ہے, بت جو ہے جو منہ کے بل زمین پہ گرتے ہیں. اور نبی نعرہ کیا لگاتے ہیں, جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ تھا میرے نبی کا نعرہ جب بت گرائے جاتے تھے. نبی نے بت قدے بنائے نہیں. زہق الباطل, یہ ترانہ پڑھنا نے, جعل حق آ گیا, باطل بھاگ گیا. یقیناً باطل نے بھاگنا ہی تھا. چلو اس کا فرض کریں, اللہ کرے اس پاکستان سے بھی باطل بھاگ جائے. انڈیا کے وہ سارے ناسور قیامت تک آباد رکھے, اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کو آباد رکھے, جہاں اسلام کا بول بالا ہو. لیکن سچی گل ہے, اسی چند دیں گے, ہر طبقہ ایک دوسرے کی کردار کشی پہ لگا ہے. سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے, بیوروکریسی کو دیکھ لیجئے, تاجروں کو دیکھ لیجئے, حتیٰ کہ میں بات ممبر علماء بھی ایسے ہیں جو علماء کے روپ میں پاکستان میں وہ نوچ رہے ہیں. میں یہی اتنے معاملات چکے تھے. نماز جنازہ جب عرب میں پتوں کی ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھا, لیکن کرتے کیا تھا, چور لٹیرا بدماش وہ اس کی مسجد پہ کھڑے ہوتے, نہ خدا کا نام لیتے, نہ نبی کا نام لیتے, نہ اللہ رسول کی تعریف کرتے. اس مردے سردار کی ایک بڑا سردار تھی جس نے یہ بھی کیا, اتنے بندے مارے, یہ کیا, جھوٹی تعریفیں. آج ہم بھی یہ رسمیں ایجاد ہو چکی, ہم بھی یہ نہیں دیکھتے, جھوٹی تقریریں کرتے رہتے ہیں. رشوت لیتا ہوئے چور بساری اور چوری کرتا ہوئے, ڈکیتی کرتا ہوئے, مرنے کے بعد ہم بھی اس کو نڑا دڑا کے نا وہ تزکیے کی کھونڈی پہ لٹکا دیتے. پھر چودھری بڑے چنگے سامنے سال بعد ختم نہیں دے, اونٹ کو زندہ گھڑے میں پھینک دینا. یہ تھا
सरेआम दाव पे गुनाह देते हैं। और हम लोग बड़े चाह से जी आर्ट की खिदमत होती है, उन आर्ट की खिदमत वालों को ना कि उन्होंने जितने कंजरियां नचन वाले नचान वाले इतनी ये हमारे माशरे की क्या काशी करते हैं। सास बहू के ससुर बहू के साथ बदकारी, देवर भाभी के साथ, मतलब इस तरह की और शादीशुदा औरतों के अफेयर दिखाए जा रहे हैं ड्रामों में। इनको तकलीफ हो रही है कि ये ड्रामा क्यों लगा जिसमें यूं सीने पे हाथ रख के मेरे नबी का नाम लिया जाता है। मैंने यकीन कीजिए कभी ड्रामे नहीं देखे, लेकिन ये मैं अपने बच्चों को भी दिखाता हूँ कि पुत्र देखो मेरे नबी ने दीनियां बताया, नबी का नाम आए तो अकीदत से सब झुक जाए। यकीन कीजिए मेरे बच्चों का तो हाल ये है, पढ़े ना पता नहीं, मेरे पुत्र पैंट सभी फटी हो गए थे ना, गंदा हुआ पर्दे नारे मार के निकलता नहीं। जब जो बच्चों को दिखाएंगे ना वही बच्चे बनेंगे। अगर बच्चों ये देखेंगे कि ससुर का बहू के साथ शादीशुदा औरत के अफेयर, तो बड़े होकर क्या बनेंगे? यूनिवर्सिटी कॉलेज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सब नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे सब बेटी का है, माँ का है, बहन का है, कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, या बीवी है या बेटी है या माँ है या बहन है। हम अपने बच्चों की खुद तरबियत करेंगे, मगर बदकिस्मती इस कौम की हमें इसे इनकार करना होगा, कहना होगा कि हम इससे बरी हैं। या अल्लाह हमें इस्लाम पे चलना सिखा। बल्कि मैं इकबाल की जुबान में कदम करता हूँ, हम कौन हैं क्या है बखुदा याद नहीं, हम कौन हैं क्या है बखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफिर के तराने ही बस है, अगर नहीं याद तो मस्तक की सदा याद नहीं। बिन्ते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, बिन्ते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में। वो हुकूक के निस्वां का नाम लेने वालों, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनने वालों, अरे कद के दानों को नहीं देते, तमगे डॉक्टर अब्दुल कदीर को देते हैं, अजीज भट्टी को देते हैं, जो मुल्क के लिए काम करे, जो लोगों के मुआशरे के लिए काम करे। नाचने वाली ये काम नहीं करती, ये मुआशरे को बिगाड़ के रखा। बदकिस्मती हमारी इस कौम की। तो बिरादरान इस्लाम बात का भी मैं बताए, बस आखिरी बात याद कर लीजिए कि मिल्लत इब्राहिम, मिल्लत इब्राहिम, हम तो खुदा के सामने झुकना है। जिसके पास माल है उस पर कुर्बानी वाजिब है। कहते हैं जी देखें एनिमल राइट्स वाले कितना जुल्म, जी जानवरों पे जुल्म, इतने जानवर ज़िबा कर दिए जाते हैं। इन लोगों ने कभी कहा कि पूरी दुनिया में रोज मैकडोनल्ड में कितने जानवर वो जो पिज़्ज़े के लिए और वो बर्गर्स के लिए ज़िबा किए जाते हैं? कभी किसी के ज़हन में आया कि डेली बेसिस पे लाखों जानवर मैकडोनल्ड और KFC और हार्डीज के लिए ज़िबा कर दिए जाते हैं, बल्कि झटका कर दिए जाते हैं? किसी ने बात की है? नहीं की है, क्योंकि इनको सिर्फ इस्लामी शार से इनको तकलीफ है। वो जी गरीबों को दे छोड़ो, वो जी सदका कर दो,